ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تبلیغ دین کا آغاز کیا تو دن رات حضور ایک ایک گھر تک اور ایک ایک فرد تک اپنا پیغام منتقل کرتے تھے۔ منڈیوں میں، میلوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، جہاں ممکن بنتا حضور وہاں پہنچتے، اور اسی تبلیغ دین کی ایک کڑی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے طائف تک کا سفر پیغام حق کے لیے کرتے ہیں۔ اب چونکہ سارا وقت پیغام حق کو تھا تو گھر کے حالات یہ تھے کہ کئی دن حضور کے گھر میں فاقے رہتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا کہ حضور کے گھر فاقے ہوتے ہیں، ظاہری ذریعہ معاش بھی کوئی نہیں، تو کیوں نہ ہم آپس میں مل کے حضور کے گھر کا خرچ اٹھا لیں۔ کچھ رقم جمع کی، عباس بن عبد المطلب کو دی، کہا آپ جا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ جب عباس بن عبد المطلب وہ رقم لے کے حضور کی بارگاہ میں گئے تو آسمان سے جبریل آئے اور آ کے کہا کل اے حبیب آپ فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تبلیغ دین پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا۔ اگر میں دن رات ایک کر کے پیغام دے رہا ہوں تو آپ سے اجرت کا سوال نہیں ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جب تبلیغ دین بغیر کسی طمع اور لالچ کے ہو تو اللہ لفظوں کے اندر اثر کی شیرینی رکھتا ہے، اور جب اس راستے میں بھی دنیا چمٹ جائے اور دنیا کی غرض اس کے ساتھ چمٹ جائے تو پھر لفظ جتنے مرضی اچھے ہوں وزن کھو دیتے ہیں۔ وقتی رنگ تو جمتا ہے لیکن دلوں میں اترنے کا ڈھب اور سلیقہ وہی لفظ جانتے ہیں جو دل سے نکلتے۔ ہمارے بزرگوں نے جو تبلیغ کی تھی وہاں یہ چیزیں نہیں تھی۔ یہ 25-30 سال کی کہانی سمجھ لیں۔ جب تبلیغ دین کے اوپر بھی ریٹ طے ہونے لگے کہ اس دن کا ریٹ اتنا ہوگا تو اس دن کا اتنا ہوگا، پہلا ٹائم لیں گے تو ریٹ یہ ہوگا، دوسرا لیں گے تو ریٹ یہ ہوگا، پھر ہم آگے بڑھے تو پھر اکاؤنٹ نمبر آ گئے کہ آپ یہ نمبر لے لیں، پہلے اتنے بھیج دیں تو پھر انشاءاللہ حضرت پہنچ بھی جائیں گے، کھانے میں یہ پسند کرتے ہیں، بیٹھنے کا انداز حضرت کا یہ ہے۔ یہ 20-25 سال 30 سال کی کہانی ہے، اس سے قبل چلے جائیں تو یہ چیزیں نہیں تھی، اور جو اثر اس وقت کی تبلیغوں میں ہوتا تھا وہ آج نہیں ہے۔ رنگ جمے گا، نعرے لگیں گے، ہاتھ اٹھیں گے، لیکن جب مسجد سے نکلیں گے تو جیسے مسجد کی ٹوپی چھوڑ کے جاتے ہیں ویسے سب کچھ وہیں پہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، ہم اس کو مانیں یا نہ مانیں، ہمارے بزرگوں کا جو انداز تبلیغ تھا وہ اور تھا۔ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا نام ہے تصوف کا۔ نماز جمعہ پڑھاتے ہیں تو لوگ ملنے آئے تو ایک بابا جی ملے، بوڑھے تھے، عرض کی حضور فلاں بستی سے آیا ہوں، سائیکل پہ بڑی دوڑ لگائی، لیکن بوڑھا تھا، پہنچتے پہنچتے خطاب ختم ہو گیا، نماز بھی ادا کر لی، ملاقات بھی ہو گئی، لیکن بیان نہیں سن پایا۔ میاں صاحب فرمایا بابا جی بیٹھ جاؤ۔ لوگ ملتے گئے، چلتے گئے، جب ساری مسجد خالی ہو گئی تو بابا جی کو سامنے بٹھایا اور میاں صاحب پھر ممبر پہ بیٹھے، جو بیان جمعے میں کیا تھا وہ دوبارہ شروع کر دیا۔ تو بابا جی شرمسار ہو گئے، کہا حضور میں نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے لیے اتنی مشقت کریں، میں نے تو دل کی بات ہی آپ کے سامنے رکھی۔ تو میاں صاحب کے لفظ سننے والے تھے، کہنے لگے بابا جس رب کے لیے ان کو سنایا تھا اسی رب کے لیے تمہیں سنا رہا ہوں۔ جب تبلیغ دین میں خلوص للہیت ہو، پھر لفظ ٹوٹے پھوٹے بھی ہوں تو اندر اترتے ہیں، دل کے بند دروازوں پہ دستک دیتے ہیں، لیکن جب دنیا چمٹ جاتی ہے تو پھر لفظ اپنا اثر کھو دیتے ہیں۔
کہا لا اسألکم علیہ اجرا، تبلیغ دین پر تم سے اجرت کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، اتنا ضرور کہتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرنا، مودت کرنا۔ لا سے نفی کی، لا اسألکم، لا کا معنی تو آپ جانتے، روز کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ لا اسألکم، کوئی سوال تم سے نہیں کرتا اجرت کا تبلیغ دین پر، الا استثناء کر دیا۔ سوال یہ کہ جب لا سے نفی کر دی تو الا سے استثناء ہی نہ ہوتا؟ سوال بنتا ہے کہ حضور نے نہ مانگنے کے باوجود بھی کچھ مانگا، تو جواب آیا کہ جو مانگا ہے وہ اپنے لیے نہیں مانگا، وہ بھی امت کے نفع کے لیے مانگا ہے۔ کہا جب تک میرے قرابت داروں سے جڑے رہو گے تمہارے ایمان کی حفاظت ہوگی، دنیا بھی اور آخرت بھی، دونوں جگہوں کے اوپر اللہ تمہیں عزت اور سرخ روئی عطا کرے گا جب میرے قرابت کے ساتھ تم جڑے رہو گے۔ ایک تو اس کا معنی قرابت کا جو احادیث کے اندر موجود ہے کہ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرابت سے مراد کون ہے، تو حضور فرمایا علی، فاطمہ اور حسن و حسین۔ لیکن میں آپ کو 2 لمحوں کے لیے ٹھہرا کے 2 باتیں عرض کروں گا۔ ہمارا اعتقاد یہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کی ہر نسبت ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وجہ فضیلت کائنات میں مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اب اس سے اہل بیت جڑے تو ان کو بھی عظمت مل گئی، صحابہ جڑے تو ان کو بھی عظمت مل گئی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اس کے اوپر قرآن شاہد عادل ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے مجھے شہر مکہ کی۔ قاری کا ذہن شہر مکہ کا طواف کرنے لگا کہ اللہ نے قسم کھائی تو آخر کس وجہ سے کھائی؟ پوچھا مالک تیرا گھر کعبۃ اللہ ہے اس لیے قسم اٹھائی؟ کہا نہیں۔ یہاں پہ مقام ابراہیم ہے اس لیے قسم اٹھائی؟ کہا نہیں۔ صفا مروہ کی پہاڑیاں اس لیے قسم اٹھائی؟ کہا نہیں۔ یہاں حجر اسود ہے؟ کہا نہیں۔ مقام ابراہیم ہے؟ کہا نہیں۔ مینا، مزدلفہ، عرفات ہے؟ کہا نہیں۔ تو مالک خالق ہو کہ زمین کی دھرتی کی قسم کیوں اٹھائی؟ جواب آیا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، قسم اس لیے اٹھائی کہ محبوب اس شہر نے تیرے قدموں کو چوما ہوا ہے۔ یہاں محبوب تو جو رہتا ہے تو میں قسم نہ اٹھاؤں تو کیا کروں؟ اس شہر کی ہواؤں نے تیرے جسم کو چوما ہے، ان گلیوں کے ساتھ تیرے قدم لگے ہوئے ہیں محبوب، تو یہ شہر میرے نزدیک اس قابل ہے کہ میں مالک اس کی قسم اٹھاؤں۔ اب افضلیت اور وجہ قسم کیا ہے؟ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اور اگر ہم اس کو آسان کریں تو ایک مثال سے آسان کر سکتے ہیں کہ صاحب بہار شریعت نے بھی اس کو ذکر کیا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں پہ درود بھیجتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی حضور دوسری صف، فرمایا پہلی صف والوں پہ اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ پھر صحابہ نے عرض کی حضور دوسری صف، فرمایا پہلی صف۔ اب میں آپ کو روکوں گا کہ پہلی صف کون سی ہے؟ امام کا مصلی محراب میں ہے تو پہلی صف کون سی ہوگی؟ یہ موسم اچھا ہے، اے سی چل رہے تھے، نمازی تھوڑے تھے، کہا حضرت اگر آپ کا مصلی بھی پیچھے لے آئیں کہ آپ بھی ہوا میں آ جائیں۔ امام کا مصلی اٹھایا، تیسری صف پہ لے آئے، تو پہلی صف یہ نہیں ہوگی، اب جو مصلی کے پیچھے ہوگی وہ پہلی ہوگی۔ موسم اچھا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، صحن مسجد کا کھلا ہے، اور مقتدیوں نے کہا حضرت نماز صحن میں جا کے پڑھ لیں۔ مصلی اٹھا کے صحن میں لے گئے تو اب پہلی صف نہ یہاں ہے نہ یہاں ہے، پہلی صف کا اجر چلا گیا صحن میں۔ بات کو سمجھیے، پہلی صف کا اجر ہے امام کے مصلی کے پیچھے۔ مصلی محراب میں تو پہلی صف یہاں، مصلی پیچھے آیا تو پہلی صف وہاں، مصلی باہر گیا تو پہلی صف کا اجر باہر چلا گیا۔ جیسے پہلی صف کا اجر امام کے مصلی کے پیچھے پیچھے ہے، اسی طرح کائنات کی افضلیت کا شرف میرے مصطفیٰ کے پیچھے ہے۔ جہاں مصطفیٰ ہیں وہاں افضلیت ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے مقام اور مرتبے رکھے۔
اب حضور کے ساتھ جس کو بھی نسبت ملی، علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا تھا کہ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال کہتا کس کا عشق ہے، کس کی محبت ہے، کس کی نسبت ہے، کہ روم کی سلطنت کا جو وارث تھا، جو روم کا باسی تھا، جو روم کا سربراہ تھا، وہ تو مٹ گیا، لیکن حبشے کا کالا بلال آج بھی زندہ ہے۔ بلال کا نام زمانہ آج بھی لے رہا ہے، بلال کے خطبے آج بھی پڑھے جا رہے ہیں، بلال کے نام پہ بچوں کے نام آج بھی رکھے جا رہے ہیں، اس کی سیرت پہ کتابیں آج بھی چھپ رہی ہیں۔ اقبال کہتا بات کی سمجھ نہیں آئی، جس کے پاس سلطنت تھی وہ تو مٹ گیا، لیکن جو غلام بن کے حبشے سے چل کے آیا تھا وہ آج بھی زندہ ہے۔ اقبال کہتا ہے اس لیے زندہ ہے کہ اس کی نسبت میرے مصطفیٰ کے ساتھ تھی، اور نسبت نے اس کو زندہ کیا۔ اگر آپ اپنے علاقے میں، اپنے ملک میں دیکھنا چاہیں تو ایک مثال آپ کے پاس بھی موجود ہے۔ کبھی لاہور شہر جائیں تو راوی کے اس پار ریلوے اسٹیشن کے ساتھ، پرانے ریلوے اسٹیشن کے ساتھ ایک مقبرہ بنا ہوا ہے جس کو جہانگیر کا مقبرہ کہتے ہیں۔ برے صغیر پاک و ہند کا مطلق العنان حکمران تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی نور جہاں کی قبر ہے، اس کے ساتھ زیب النساء اس کی بیٹی ہے۔ کبھی جانے کا اتفاق ہو تو زیب النساء کی قبر کی تختی کو پڑھنا، اس نے اوپر لکھا ہوا ہے اور اس کا اپنا شعر ہے، اور وہ باپ سے دیوان لکھا تھا، دیوان مخفی چھپ کے اس نے اپنے دیوان میں لکھا تھا، بر مزار ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزد نئے صدائے بلبلے۔ توجہ ذرا رکھیے گا، یہ کسی دکاندار کی بیٹی نہیں، کسی ریڑھی بان کی بیٹی نہیں ہے، کسی وکیل ڈاکٹر کی بیٹی نہیں، بر صغیر پاک و ہند کے مطلق العنان حکمران کی بیٹی ہے، جو مرنے کے بعد کہتی ہے بر مزار ماں غریباں، ہم تو غریب ہو گئے، ہماری قبر پہ کون آئے گا؟ پھول نہیں چڑھیں گے تو بلبل کہاں، شمع نہیں جلے گی تو پروانہ پر جلانے کہاں سے آئے گا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو کل تک تخت اور تاج کا وارث تھا، مرنے کے بعد کہتا بر مزار ماں غریباں، ہم غریب ہو گئے، کوئی نہیں آئے گا، اور واقعی کوئی نہیں جاتا۔ اب ذرا راوی کا کنارہ پار کر کے پرلی سے مت چلے جائیں۔ ایک جوان چل کے آیا تھا پردیس سے، گھر بھی نہیں، دیس بھی نہیں، محل بھی نہیں، اقتدار بھی نہیں، لیکن آج اس کی قبر کی تختی پہ لکھا ہے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ رات کو جاؤ، دن کو جاؤ، بارش میں جاؤ، سردی میں جاؤ، گرمی میں جاؤ، آپ کو عاشقوں کا ہجوم نظر آئے گا۔ کیوں؟ اس نے اپنا تعلق اپنے رسول کے ساتھ جوڑ کے رکھا، اور جب نبی سے جڑ جاتا ہے تو پھر اس کو مرنے کے بعد بھی اللہ مرنے نہیں دیتا۔ عزت کا معیار کائنات کے اندر مصطفیٰ کی نسبت ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، منبر پہ بیٹھے خطبہ دیتے دیتے فرمایا کہ اے ساریہ پہاڑ کو نہیں چھوڑنا۔ اب مدینے میں خطبہ دے رہے ہیں، نہاوند میں لشکر لڑ رہا ہے، 1 مہینہ جاتے لگتا ہے، 1 مہینہ آتے لگتا ہے، لوگ بڑے حیران کہ لشکر وہاں لڑ رہا ہے، عمر یہاں بات کر رہے ہیں۔ جب لشکر واپس آیا تو پوچھا فتح کیسے ہوئی؟ کہا ہم پہاڑ چھوڑنے لگے تھے، دشمن حملہ آور ہو رہا تھا، کسی کی آواز آئی کہ پہاڑ نہیں چھوڑنا، لوگوں نے کہا وہ تو عمر کی آواز تھی۔ اب بات پورے مدینے میں پھیل گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن کا دوست تھا، اس کو جب پتہ چلا تو عمر کو ملا، کہا سنا ہے عمر مدینے سے بیٹھ کے نہاوند تک لشکر کی کمان کی ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے۔ کہنے لگا آپ کو یاد ہے کہ میں آپ اکٹھے اونٹ چراتے تھے، کبھی پہاڑوں میں اونٹ دائیں بائیں ہو جاتا، کہیں جو ہے وہ درختوں کے پیچھے چلا جاتا، تو ڈھونڈنا پڑتا تھا، لیکن اونٹ نظر نہیں آتا تھا، آپ کا باپ خطاب آپ کو مارا کرتا تھا، اور آج اتنی نظر کے بیٹھے مدینے میں ہو اور دیکھتے نہاوند میں ہو۔ عمر کا جواب سننے کے قابل ہے، فرمایا جب اونٹ پہاڑوں میں نظر نہیں آتا تھا تب دوستی تیرے ساتھ تھی، جب نظر مدینے سے نہاوند تک جا رہی ہے تو دوستی مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ جب حضور کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو پھر حضور کی نسبت تمہیں انمول کر دے گی، تمہیں عزت دے گی، عظمت دے گی۔ اس لیے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ ہمارے نزدیک دونوں باعث عزت ہیں، باعث فخر ہیں، باعث افتخار ہیں۔ عبداللہ بن سبا نے
یہ پہلا فتنہ کھڑا کیا تھا جب اس نے کوفے میں جا کے اہل کوفہ سے کہا تھا کہ اصل تو رسول اللہ کے وارث تم لوگ بنتے ہو کیونکہ تم آل ہو، خون ہو، تو بھلا بچوں سے زیادہ بھی باپ کی وراثت کسی کو ملتی ہے؟ اور ان کو وہاں کھڑا کیا، اور پھر آ کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں آ کے کہا کہ اصل نبی خود کہہ کے گیا کہ میری وراثت نہیں ہوتی، وراثت تو علم ہے، اور علم صحابہ تم نے پڑھا ہے اور تم صحبت میں رہے ہو، تو حقدار تو اصل تم بنتے ہو نا۔ اور دونوں طرف اس نے یہ سوچ کھڑی کر کے پھر دو فتنے کھڑے کیے، پھر امت کو توڑا، اور آج اسی کے اوپر فتنے کھڑے ہیں کہ ایک طرف اہل بیت کو کھڑا کر لیا، ایک طرف صحابہ کو کھڑا کر لیا، اور جو صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہیں وہ اس انداز سے کرتے ہیں کہ شاید اہل بیت کے ساتھ ان کی دشمنی تھی، اور جو اہل بیت کو بیان کرتے ہیں وہ اس انداز سے شان بیان کرتے ہیں کہ جیسے ان کی اہل بیت کی صحابہ کے ساتھ دشمنی تھی۔ میں کہتا ہوں ایک استاد کے ماننے والے شاگرد جب آپس میں ٹوٹتے ہیں، کبھی سوچا ہے استاد کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ ایک پیر کے ماننے والے مریدوں میں جب پارٹی بازی بنتی ہے، گروہ بنتے ہیں، تو پیر کی کائنات اجڑتی ہے کہ میں نے محنت کر کر کے پروان چڑھایا اور اب دو گروہ بن گئے۔ یار بتاؤ اگر ایسا ہی ہو جیسے لوگ بتاتے ہیں، تو جب صحابہ اور اہل بیت آپس میں مخالفت کریں گے تو حضور کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اور بھائی ایک چھت کے نیچے پرورش پائی، ایک نبی کی نگاہوں سے فیض پاتے رہے، اکٹھے بیٹھتے تھے۔ اہل بیت کی عظمت کی حدیثیں جب امت تک پہنچی تو صحابہ نے پہنچائی، صحابہ کی عظمت کے قصیدے جو امت تک پہنچے تو اہل بیت نے پہنچائے۔ تمہیں کس نے کہا کہ ان میں دوریاں تھی، ان میں اختلافات تھے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفے کے منبر پہ خطبہ دے رہے، خطبے کو روک کے سامعین کی طرف دیکھ کے کہا ذرا بتاؤ نا کہ لوگوں میں سب سے دلیر بندہ کون ہے، سب سے بہادر کون ہے؟ اب ظاہر سننے والے سامعین تھے، انہوں نے کہا حضرت آپ ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ نے دلیری دی، مجھے اللہ نے طاقت دی، قوت دی، میرا معاملہ جہاں تک ہے کہ میں نے اپنے معاملات کو بالکل برابر رکھا ہے، میں جب دشمن کے مقابلے میں اترتا ہوں تو قرض چھوڑتا نہیں ہوں، برابر کر کے چھوڑتا ہوں۔ لیکن فرمانے لگے میں نے جو پوچھا ہے کہ یہ بتاؤ کہ لوگوں میں دلیر کون ہے؟ انہوں نے کہا پھر امیر المومنین آپ ہی بتا دیں کہ امت میں دلیر کون ہے۔ تو حضرت مولا کائنات نے کوفے کے منبر پہ کہا میری نظر میں امت میں سب سے کوئی دلیر اور بہادر ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ یا کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت مولا کائنات کہہ رہے ہیں۔ اور پھر وہ واقعہ اپنے شروع کیا، لوگوں کے سامنے رکھا جب حضور کا دفاع کرتے ہوئے صدیق اکبر کے اوپر ظلم کیے گئے، اور بیان کرتے کرتے آپ نے چادر پکڑی اور اپنا چہرہ چادر میں کر کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ ان کے اندر محبتیں تھی۔ ایک دن حضرت مولا کائنات کے کندھوں پہ چادر تھی تو پرانی ہو گئی، تو کسی نے کہا کہ مولا علی سے کہ حضور آپ اس کو بدل لینا، پرانی ہو گئی ہے۔ تو آپ رو پڑے، تو اس نے کہا حضرت میں نے تو عذرائے محبت کہا تھا کہ پرانی ہو گئی، نئی چادر لے لیں، اگر میری بات اتنی بری لگی ہے، کو مجھ سے غلطی ہو گئی تو میں معافی چاہتا ہوں، میں نے تو رائے دی کہ آپ چادر نہیں لیں۔ آپ رو پڑے، فرمانے لگے بات آپ کی بات کی نہیں ہے کہ آپ کی بات مجھے بری لگی، کہا اس لیے رویا ہوں کہ یہ چادر میرے جگری دوست نے مجھے پہنائی تھی اور میں اس کو اتارنا نہیں چاہتا۔ کہا حضرت وہ جگری دوست کون تھا؟ کہا عمر تھا، عمر کی دی ہوئی چادر ہے، میں اس کو اتارنا نہیں چاہتا۔ یار وہاں محبتیں ہوں، وہاں پیار ہو۔ جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اکبر دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں۔ علی پاک پوچھتے ہیں ابو بکر مسکرائے کیوں ہو؟ کہا حضور کا ایک فرمان یاد آیا۔ وہ کیا ہے؟ کہا میرے حضور نے فرمایا تھا کہ کل پل صراط سے گزر کے جنت میں وہ جائے گا جس کو پروانہ علی دے گا۔ پھر علی ابو بکر کو دیکھ کے مسکرا پڑے، تو ابو بکر نے کہا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا مجھے بھی حضور کا فرمان یاد آیا۔ وہ کس طرح؟ کہا میرے نبی نے مجھے کہا تھا علی پروانہ اس کو دینا جس کے سینے میں ابو بکر کی محبت ہوگی۔ یار نہیں تھی دوریاں، نہیں تھے اختلافات،
انہوں نے ایک ہی جگہ سے پانی پیا تھا، ایک ہی جگہ سے فیض لیا تھا، ایک ہی نظر سے ان کی تطہیر ہوئی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چھت کے نیچے ایک بزم میں بیٹھ کے ایک نظر سے پی کے وہ تیار ہوں اور پھر ان میں دوریاں پیدا ہو جائیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ صاحب ریاض الندرہ نے بڑا خوبصورت ایک واقعہ ذکر کیا، میں عرض کر کے اختتام کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کو سوئے ایک خواب دیکھا کہ فجر کی نماز حضور کے ساتھ پڑھ رہا ہوں اور حضور نے 2 مخصوص صورتیں پڑھی، اور جب سلام پھیرا تو حضور نے ٹیک لگائی دیوار کے ساتھ، اور خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں کھجوروں کا ٹوکرا آیا تو حضور نے میری طرف دیکھ کے کہا علی ان کو تقسیم کر دے۔ علی پاک کہتے ہیں میں نے خواب میں وہ ایک ایک کھجور سب نمازیوں کو دی اور حضور کے سامنے لا کے ٹوکرا رکھا تو حضور نے ایک کھجور اٹھا کے مجھے دی، کھائی تو بڑا لطف آیا، لیکن ادب مانے تھا حضور سے اور مانگ نہیں سکا۔ بس کھجور کھاتے کھاتے خواب دیکھتے دیکھتے فجر کی اذان کی آواز آئی تو میں اٹھا اور مسجد کی تیاری کی اور نماز کے لیے گیا، لیکن وہ خواب کا منظر میری نگاہوں میں گھوم رہا تھا۔ جس مصلی پہ خواب میں حضور کو دیکھا تھا آج جا کے مسجد میں پہنچا تو اس مصلی پہ عمر کھڑے تھے۔ فرماتے ہیں جو صورتیں خواب میں حضور نے پڑھی تھیں وہی صورتیں فجر میں عمر نے پڑھی ہیں اور اسی ترتیب سے پڑھی ہیں۔ میں بڑا حیران کہ خواب جو دیکھا وہ سب کچھ ویسا چل رہا ہے۔ سلام پھیر کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹیک ادھر لگائی جدھر حضور نے لگائی تھی۔ فرمانے لگے کہ میں انتظار میں تھا کہ آگے کیا ہوتا ہے کہ ایک کھجوروں کا ٹوکرا لا کے عمر کے سامنے رکھا گیا۔ اب بات سننے والی ہے۔ مولا علی کہتے ہیں میں صف میں بیٹھا تھا، سارا منظر ویسا جیسے رات کو خواب دیکھا۔ جب ٹوکرا آیا تو عمر نے میری طرف دیکھا، مسکرا کے کہا علی رات کی طرح تقسیم کر دے۔ یار عمر اپنے گھر، علی اپنے گھر، خواب علی دیکھ رہے ہیں، عمر کو کیسے خبر ہوئی؟ کہا علی رات کی طرح تقسیم کر دے۔ فرماتے ہیں سب کو کھجور دی اور جب لا کے آپ کے سامنے رکھی تو آپ نے ایک کھجور کا ٹکڑا اٹھا کے مجھے دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو حضرت تشریف لے آئے ہیں ماشاءاللہ، میں بس اس کو مکمل کر کے اختتام کرتا ہوں۔ تو کہا کہ اس طرح تقسیم کر جس طرح رات کو تقسیم کی، تو میں نے ایک ایک کھجور سب کو دی۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ٹوکرا رکھا تو آپ نے ایک کھجور اٹھا کے مجھے دی، تو میں نے جب وہ کھجور کھائی تو ذائقہ رات والا تھا۔ حضور سے تو ادب مانے تھا لیکن عمر سے میرا یارانہ تھا۔ میں نے کہا عمر اگر ایک اور مل جائے، مسکرا کے کہا رات حضور نے اور دی ہوتی تو میں بھی دے دیتا۔ صاحب ان رشتوں کے اندر محبت تھی، پیار تھا۔ قرآن سے بڑھ کے کیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ اور ہم اگر ان کے آپس کے قصے سنا سنا کے اس طرح ظاہر کریں گے کہ پتہ نہیں کتنی دوریاں تھی، صاحب نہیں، انہوں نے ایک بارگاہ سے فیض لیا تھا۔ ان کی محبتیں، ان کا پیار، ان کی عقیدتیں ایسے تھیں کہ جیسے آپس میں بھائی ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسی اعتقاد کے اوپر پختگی نصیب فرمائے اور اسی اعتقاد اور اسی